الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیہ پیرانے پیر، سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم، بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم، تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم، کہاں چھوڑتے ہیں گناہ گار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم، اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے، جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، غوث الورا کا آج بھی فیضان عام ہے، جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے۔ ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت ہماری جماعت کا نام ہے۔ اہل سنت الجماعت کس کو کہتے ہیں؟ میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، آپ کی تقریرات۔ اہل سنت الجماعت کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کر لیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سنی بولے تو سن کے مسلمان ہونے والے کو بولیے، اور ہم واقعی میں سن کے مسلمان ہوئے۔
ہم کیا خدا کو دیکھے پھر خدا پہ یقین ہے کہ نہیں انہیں ایک ہے بول کے؟ اگر کوئی آ کے آپ کو بولا خدا دو ہے وہ تو مانتے آپ نہیں مانتے؟ کیوں مانیں گے؟ خدا ایک ہے مگر کوئی بولا دیکھے کیا، آپ سے سوال کرا کوئی دیکھے کیا تو آپ دیکھے خدا کو مگر ایک مان رہے تو کیسا معلوم اللہ خود ایک ہے؟ کئی اللہ ہو سکتے ہیں بھئی اتنی زمین اتنے آسمان اتنا بڑا سورج سو وقت پہ نکل رہا، چاند وقت پہ نکل رہا، موسم وقت پہ سردی کا وقت سردی ہو رہی، گرمی ہو رہی، بارش ہو رہی وقت بارش ہو رہی، یہ تمام کائنات تمام دنیا چل رہی نہیں چل رہی تو کیا ایک سے چل سکتی؟ اگر کوئی آپ کو یہ بولا تو آپ کو لاکھ کروڑ روپے بھی دیا تو آپ یہ بولنا کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ اگر کوئی بولا دیکھے کیا تو بولا ہم تو نہیں دیکھے مگر دیکھنے والے کی سنے، اور ہمارے دیکھنے والے آقا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ نے کہا تو ہم مانیں، تو تم کو بولے کیا؟ نہیں صدیق اکبر کو بولے، صدیق اکبر کس کو بولے؟ صدیق اکبر تابعی کو بولے، تابعی کس کو بولے؟ تابعی تابعین کو بولے، تابعین کس کو بولے؟ ائمہ کو بولے، ائمہ کس کو بولے؟ ہمارے مرشد کو بولے۔ اس لیے ہم سن کے ہی مسلمان ہیں، دیکھ کے مسلمان نہیں ہیں۔ جو دیکھنے کی چکر میں ہے ان مختلف جگہ جا رہے ہیں، جو سنت لیا ہے وہ اللہ کو پکڑ کے ہے رسول اللہ کے دامن میں تھاما ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب گھبرانا نہیں، ورنہ لوگ آپ کو مندر تک پہنچا دے رہے ہیں، لوگ آپ کو دیو دیوتاؤں تک پہنچا دے رہے ہیں، اور بہت سارے حول ہیں جو دیکھنے کی چکر میں جا کے ہم دیکھنے سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ہم سننے سے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ہم اس لیے اہل سنت الجماعت ہیں کہ ہم نے ہمارے مرشد کو سنا، مرشد نے کہا کہ بیٹا اللہ ایک ہے، ان کے مرشد بولے 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 حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ایک ہے، ان کے مرشد مولا علی نے کہا اللہ ایک ہے، ان کے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ایک ہے، علی نے مان لیا، یہ نے کہا مجھے دکھاؤ، صدیق اکبر نے مان لیا، یہ نے کہا دکھاؤ، فاروق اعظم نے مان لیا، یہ نے کہا دکھاؤ، عثمان غنی نے مان لیا، یہ نے کہا دکھاؤ، بلکہ آپ نے دیکھ لیا ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ الٹا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اس لیے ہر بات ہماری سنی ہے مگر سننا کس سے؟ اتھینٹک لوگوں سے، ہر ایک کی نہیں سننا، اتھینٹک لوگوں سے سننا۔ اتھینٹک وہ تو ذمہ دار جن کا علم ہے، روحانیت ہے، جیسے سرکار نے کہا صدیق اکبر نے سن لیا، صدیق اکبر نے کہا تابعین نے سن لیا، تابعین نے کہا تابعین نے سن لیا، امام اعظم نے سن لیا، یہ اتھینٹک لوگ چلتے آ رہے ہیں۔ اس لیے غوث اعظم بھی انہی لوگوں میں ہے جو اتھینٹک ہے، جو انہوں جو بولے وہ سن لینا، ہمارا کام ہے ہم سنی ہو گئے۔ اس لیے ہم یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جلسہ منا رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بچے جب نعرے لگا رہے تھے تو خوش ہو کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ جو ماحول ہے نا، اسی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے کل ہی مرکزی مجلس اہل سنت محلے محلے مسجد مسجد گلی گلی اضلاع دیہات میں جا کر اس لیے کرتے ہیں، یہ جو ماحول ہمارے بزرگوں نے بنایا، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے اسلام کی کلیاں، یہ پیارے پیارے لاڈلے بچے جو یا رسول اللہ کا نعرہ خوشی سے لگاتے ہیں نا، ان کی لبوں پر قیامت تک یا رسول اللہ کا نعرہ رہے۔ یہ جنت میں جائیں تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے جائیں، اس راہ سے گزرے تو یا رسول اللہ کہتے گزرے۔ اسی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جلسے فیضان غوث اعظم دستگیر ہے، یہ نسلوں میں تو وہ منتقل ہوتا ہے۔ ہم سنیں، ہم اپنے بڑوں سے سنیں، اب ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ اپنے چھوٹوں کو سنائیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو بعض لوگ جو شیطان ہیں وہ کہہ رہے ہیں جلسے سے کیا فائدہ ہے، تو یہاں
اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے۔ یہ جلسے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اب آپ تو کتاب لے کے پڑھنے سے رہے، آپ تو کسی کے پاس جا کے بیٹھنے، اب تو پکوڑوں کا زور چل رہا، کون پکوڑا آگے بول دیا درگاہ کو لے جانا، آپ سنیے، کبھی کوئی بولا درگاہ کو لے جانا، اس کو بولنا تو ادھر نہیں آنا۔ ہم تو درگاہ کو جائیں گے، کوئی بولا یا رسول اللہ نہیں بولنا، تو چل جا دے بولنا، کوئی بولا یا غوث نہیں بولنا، تو چل جا بولنا، کیونکہ ہم نے خود سنا ہے کہ صدیق اکبر یا رسول اللہ کہتے تھے، فاروق اعظم یا رسول اللہ کہتے تھے، عثمان غنی یا رسول اللہ کہتے تھے، مولا علی یا رسول اللہ کہتے تھے۔ جب حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک ہو گیا، آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے اور آپ کی میت مقدس کو سرکار کی جالی کے سامنے، سرکار کے دروازے کے سامنے رکھ کر مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے عاشق حاضر ہیں ابوبکر۔ سرکار کی مزار کے سامنے حضرت مولا علی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ وہاں موجود تھے، کسی نے نہیں کہا کہ یا علی آپ کیا کہہ رہے ہیں، سرکار تو پردہ فرما چکے ہیں، جیسا آپ بول رہے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کسی صحابی نے کہا، سب صحابہ نے یا رسول اللہ کہا اور یہ مانا کہ وہ زندہ ہے، واللہ زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا زندہ مانتے ہیں کہ زندہ بھی ویسا زندہ نہیں ہے۔ سرکار مدینے میں ہے لیکن ہمارے جلسے پہ نظر رکھ سکتے ہیں، ایسے زندہ، اور سرکار کے صدقے میں تمام صحابہ زندہ اپنی خبروں میں، تمام تابعین زندہ اپنی خبروں میں، تمام اولیاء اللہ اپنی خبروں میں زندہ، تمام بزرگان دین اپنی خبروں میں زندہ، یہاں تک کہ مومن بھی اپنی خبر میں زندہ ہے، کافر بھی اپنی خبر میں زندہ ہے۔ وہ بحث لگے کبھی سن لینا، یہ زندہ ہے، ان کو مردہ مت کہو، یہ تو مردوں کو جلاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردوں کو جلاتے ہیں۔ اس لیے آج ہم جو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ عظیم کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا ماحول برقرار رہے، سنیت تابندہ رہے اور مسلمان اللہ کے آگے جھکنے والا بنے، سرکار کو ماننے والا بنے، یا غوث کے نعرے لگانے والا بنے۔ یہی یا غوث کے نعرے لگائیں گے تو دشمنوں کو تکلیف ہوگی، سب بھاگیں گے۔ ہماری زبانوں سے یہ نعرے اس لیے جدا کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ کی رحمت ہم کو نہ ملے، ہم لڑائی جھگڑے میں پڑے رہیں، ہمارا اتحاد پارا پارا ہو جائے تو ہم اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے، مسلمان کی قوت کو قائم رکھنے کے لیے غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ غوث اعظم نے اسلام کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب آئیے بچے، اب سمجھئے کہ غوث اعظم کون ہے۔ اس لیے میں بتایا کہ ہماری جماعت کا نام کنین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت ہے، تو اہل سنت جماعت کون ہے، اس حدیث کو بار بار پڑھنا، بار بار لوگوں کو سنانا۔ سرکار نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73، 70 رسول مل گیا، بولو 70، ہاں 3، ایسا بولنا 3، سامنے والا کانپنا تھر تھر تھر، ایسا دم پیدا کرو یارو۔ ہاں ہماری مسجدوں پہ آ کے گزرے قبضے کر لے رہے، ہم خاموش بیٹھے، انہیں کچھ نہیں کر رہا۔ ارے ہم سب مل کے گئے تو سب جھک جانا پڑتا۔ ہمت پیدا کرو، ہمارے کو ہمت نہیں ہے، انہیں آ کے وہاں دیوالا بٹھا لے رہے ہیں، کسی بھی جگہ پہ بٹھائے تھے، ہم جا کے مسجد بنا دے رہے کیا؟ کہیں بھی آج کچھ بھی بٹھا لیتے، کوئی قانون ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے لا قانونیت؟ اس لا قانونیت کو ختم صرف مسلمان کر سکتا ہے۔ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ظلم بڑھ جاتا ہے نا تو اللہ کا کوئی نیک بندہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ نا امید مت ہو. جب ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے، جب عرب میں ظلم و زیادتی بڑھ گئی، ماں بہن کا فرق باقی نہ رہا، اخلاق تباہ و تاراج ہو گئے، تو سرکار دو عالم تشریف آئی. جب لوگ مرتد ہو گئے، صدیق اکبر اٹھ گئے. ڈرنے کی بات نہیں ہے. جب بغداد کے اطراف میں اسلام تباہ ہو رہا تھا، لوگ شراب خور تھے، سود خور تھے، وہاں بھی زنا عام ہو چکا تھا، بے حیائی پھیل چکی تھی، سارا بغداد ظلموں کا شکار تھا. بادشاہ وقت لوگوں پہ ظلم کر کے ان کے مال کو چرا لیتے تھے، کھینچ لیتے تھے، ظلم کرتے تھے. ایسے وقت میں جب وقت بڑھ گیا، ظلم ظالموں کا جب بڑھ گیا، تو اللہ نے بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین قطب ربانی، غوث اعظم کو بھیجا. ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب ہندوستان میں شرک زیادہ بڑھ گیا، جب اللہ کا نام لینے والا مشکل سے تھا، ایسے میں اس ہندوستان میں بد اخلاقی پھیل رہی تھی، ذرے ذرے پہ ذری ذری طاقتوں کے آگے جھکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں محبت سے پیغام پہنچانے کے لیے حضور غریب نواز کو بھیجا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. آگے بڑھو یا علی کا نعرہ لگا کے، آگے بڑھو یا غوث کا نعرہ لگا کے، آگے بڑھو یا خواجہ کا نعرہ لگا کے، پھر اللہ کی مدد آنی شروع ہوتی ہے. ہم کمزور ہیں، اللہ تو کمزور نہیں ہے نا. ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں نا. جب اللہ غوث اعظم کو وہ طاقت دیتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، غریب نواز کو وہ طاقت دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے جادوگر آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں، آسمان میں اڑنے والے جے پال جوگی غریب نواز کے قدموں میں گر گئے، تو یہ ہندوستان کے ظالموں کا کیا ہے، وہ بھی ہمارے قدموں میں گر جائیں گے کہ بچاتے ہم یا خواجہ کا نعرہ لگائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ بات آ جاؤ خواجہ کی طرف، آ جاؤ غوث اعظم کی طرف، آ جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف. ان کے دامن تھام لو، اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے. اب ڈر کے ان کے اوپر جا کے نہ انہوں جو کر ہم کیا کریں گے. حکومت ان کی ہے، حکومت کس کی نہیں ہے، ہندوستان کس کے باپ کا نہیں ہے، ہندوستان خواجہ غریب نواز کا ہے. حکومت آج بھی غوث اعظم کی ہے. ساری کائنات میں ولایت آج بھی تقسیم ہوتی ہے تو غوث اعظم کے گھر سے ہوتی ہے. ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی. وہ شان غوث الورا، غوث الثقلین، قطب الاقطاب، وہ ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی ہمت دلانے کے لیے یہاں جلسہ رکھا گیا ہے. آپ اور جلسوں کی طرح کلین مرکزی مجلس اہل سنت کے جلسوں کو مت سمجھو، پی 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 بول دیے اس کے بعد چلے گئے. یہاں ہمت سے رہنا ہے. ہندوستان، سرکار دو عالم نے فرمایا میرے کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے، تو ہم کو ایسے ہی نکالیں گے. ہند سے ہم کو نکالیں، کس کی ہے اتنی مجال ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا. اس لیے ہمت پیدا کرو میرے دوستو. آپ خواجہ حسین شاہ ولی کے سائے میں رہتے ہیں. خواجہ حسین شاہ ولی کو بھی خواجہ غریب نواز سے فیض ہے، خواجہ بندہ نواز سے فیض ہے. بندہ نواز دکن چھوڑ کے چلے گئے، خواجہ حسین شاہ ولی یہاں کی درگاہ چھوڑ کے چلے گئے. یہاں تو درگاہ ہی بنا دیے انہوں، اتنے لوگوں کو بتا دیے. ان کے صدقے میں پڑھ رہے، ان کے صدقے میں، ان کے جوتیوں کے طوفان میں، ان کی خاک کے در کے طوفان میں زندگی گزار رہے. ان سے غداری کرتے، پھر تم پہ عذاب نہیں آئے گا. اس لیے اگر آپ کو تکلیف ہے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. خواجہ حسین شاہ ولی کا دامن پکڑ لو، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے. عقیدت کی ضرورت ہے.
جا کے عرض کرو حضرت سے، حضرت یہ کافرہ بہت سر اٹھائے ہوئے ہیں، حضرت یہ مشکل کا بہت سر اٹھائے ہوئے ہیں، آپ تو آئے ہی ہیں ان کے کفر کو اور ان کے شرک کو توڑنے کے لیے، ہمارے میں ہمت نہیں ہے، اللہ آپ کو تو ایسی ہمت اور طاقت عطا فرمایا ہے، اب نظریں کم کیجئے، ہماری بے ادبیوں کو معاف کیجئے، ہماری گستاخیوں کو معاف کیجئے، ہماری بدتمیزیوں کو معاف کیجئے، پھر دیکھیے خواجہ حسین شاہ ولی کی نظر پڑ جائے گی تو ان کی طاقتیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ سلامت رکھے بچوں کو، اتنا تو سمجھے ہمارے پیارے پیارے بچے کہ خواجہ حسین شاہ ولی کی شان کیا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان اور برکت، عظمت، ان کی طاقت و قوت بتانے کے لیے یہ فیضان غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا جلسہ رکھا گیا ہے۔ اولیاء اللہ کو آپ ایسا مت سمجھو آئے تھے تصویر لے کے بزرگ بیٹھ گئے، اسی تصویر سے لاکھوں پہ حکومت کر لیے۔ یہ خالی تصویر پھرانے والے نہیں ہیں، انہوں دل بھی پھرا دیتے ہیں۔ انہوں یہ نہ کو سمجھو باتوں کا بنا دیے، ان کو درگاہ میں رکھ دیے، ہاں ہمو ننو بھمو ممو بول کے سب درگاہ من کر کے درگاہ من کر رہے، کہے کا ہنو، کہے کا ممو، کہے کا تنو، کون رہے تو؟ حسین شاہ ولی کا فیض ساری دنیا میں عام ہے، کیونکہ چمچو سے نہیں ہوتا ہے، ان کے فیض کو بند نہیں کر سکتے، لیکن ہم کو لینے کا ڈھب آنا چاہیے، ہم کو لینے کا طریقہ آنا چاہیے، ہم کو بتانا چاہیے۔ آپ جاگو، آپ لوگ حسین شاہ ولی کے چھتر چھائے میں رہتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج مانگو دیتے ہیں۔ یہ ہے طاقت اولی کی۔ اللہ ولی کو کیسے پیدا کیا؟ نبوت ختم ہو چکی، سرکار آخری نبی آئے، پھر کام دین کا کیسا چلنا، اسلام کا کام کیسا چلنا، سنت نبی کیسا عام ہونا، اخلاق کیسے پھیلنا، اسلام کے اصول کیسے قائم رہنا۔ تو اللہ نے کہا میں نبی کے خلفاء کو پیدا کروں گا، میں نبی کے وارثین کو پیدا کروں گا، میں نبی کی اہل بیت کو پیدا کروں گا، میں نبی کے صحابہ کو پیدا کروں گا، میں ان سے کام لوں گا۔ یہ اولیاء اللہ جتنے ہیں یہ سارے سرکار کے نائب ہیں۔ یہ ہے، اس لیے ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ تو اتنے ہیں نا، اتنے لوگ انقلاب لانے کے لیے کافی ہے، ڈر ڈر کے رہ رہے ہیں، انہوں ایسا کریں، انہوں آ کے ویسا کرتے، کون کیا کرتا رہے، نام لے کے ٹھہر جاؤ یا غوث، پھر دیکھو کہا کیسی، مگر عقیدت ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے میں گھس کے درگاہ کو جانا، مندر کو جانا ہے، تو انہوں بولے اچھا درگاہ کو جانا، مندر کو جانا ہے، تمہاری مسجد کے بعد بھی مندر بنائے تھے ہم، کیا کر لیتے کر لو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ پکوڑوں کی وجہ سے۔ انہوں بولے نا مندر کو نہیں جانا، وہ ایسا بولا، انہوں نے درگاہ کو نہیں جانا، مندر کو جاؤ بولے لوگ۔ تم لوگ درگاہ کو جاتے، درگاہ کو جانا کیا ہے، مندر کو جانا۔ ہاں تم درگاہ کو مانتے ہو، انہوں درگاہ کو مانتے ہیں، بولا درگاہ الگ ہے درگاہ الگ ہے، بولے درگاہ کو جائیں گے تو شرک ہوگا، درگاہ کو آئیں گے تو اللہ خوش ہوں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں بھائی یہ دور ایسا آ گیا، یہ جتنے پکوڑے ہیں نا، یہ تبلیغ جماعت، جماعت اسلامی، یہ نجدی، یہ وہابی، یہ جتنے ہیں یہ سب اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اگر انہوں اللہ کو مانتے تو انہوں بھی عرس کرتے، انہوں بھی درگاہ کو جاتے، انہوں بھی یاغب بولتے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ آپ لوگ سمجھو، اہل سنت جماعت کس کو بولتے معلوم ہے؟ سرکار پہلے بتا دیے، اب سرکار کی بھی بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ سرکار بولے تو کون سرکار؟ دیکھو ایک بڈھی سے پوچھے تو بول دیتی انہیں، ہمارے نے بڈھے سرکار مدینہ، سرکار بغداد، سرکار اجمیر۔ ہم سرکار کس کو بولتے ہیں معلوم؟ جو کلمے میں پڑھتے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ ہمارے سرکار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے ماوا ہیں، یعنی ہماری مدد کرنے والے، ہمارے ملجا ہیں، ہمارے سہارا ہیں۔ ہم کو سہارا ملتا ہے تو مدینے سے ملتا ہے۔ انہوں بولے انہوں کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہوں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھو تیرے کو کیا کر دیا انہوں، تو ان کو نہیں مانا تو مندروں کو جا رہا، کیا بنا دیا تیرے کو؟
ان کے پاس نہیں آیا تو دھتکار دیے انہوں، دھتکار دیے، چال بولے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو چھوڑ دیا ابو لہب کا بیٹا عتبہ، اور بدتمیزی کیا. ابھی شادی نہیں تھی، خالی نکاح بات ہوئی تھی، چھوڑ دیا. ابو جہل ایمان نہیں لایا نا، معلوم نا آپ کو، حالانکہ بولے ابھی حکم تھا انہیں، اس کا نام ابو جہل پڑ گیا. کئی کو پڑ گیا؟ سارا عرب اس کو ابو الحکم بولتا تھا. اس کا علم بھی تھا، حکمت بھی تھی، معاملہ فہم بھی تھا، بڑا بادشاہ بھی تھا، طاقت و قوت میں اعلیٰ تھا، سردار تھا. لیکن آج ابو جہل بولتے. سارا عرب اس کی سمجھ کو مانتا تھا، اس سے مشورے لیتا تھا. لیکن آج دنیا ابو جہل کے نام سے مشہور ہے. کیسو ہے؟ اتنا بڑا جاننے والا، اتنا بڑا معاملہ فہم، اتنی بڑی اس کی سمجھ، عرب اس سے مشورہ لیتا تھا، عرب اس سے ڈرتا تھا. آج دنیا میں ابو جہل ہے. کیا ہوا؟ سرکار کو نہیں ماننے سے. جو سرکار کو نہیں مانتا انہیں عالم رہ کے بھی جاہل سے بدتر رہتا. جو سرکار کو مانتا وہ جاہل رکھ کے بھی عالم سے بڑھ جاتا. سمجھ رہے؟ تو آج دنیا میں ابو جہل، اس کا بیٹا ابو لہب، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ الگ ہے، یہ عتبہ تھا. تو سرکار کی شان میں گستاخی کرے. سرکار نے کہا اللہ اس پر تو اپنے کتوں میں سے کتے کو مقرر کر دے. دیکھو سرکار کا اختیار. سرکار کیا کر دیتے ہیں، منٹ میں یوں کر دیتے. کہاں جا رہے تم وہابیوں کی صحبت میں؟ کہاں جا رہے یہ پکوڑوں کی صحبت میں؟ کہاں جا رہے جماعت اسلامی اہل حدیث اور تبلیغی جماعت کی تعریف کرنے، دیوبندیوں کی، ندویوں کی، نجدیوں کی تعریف کرنے؟ بڑے شوق سے جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھنے. کعبے کے امام ہیں. میں بولا کعبے کا امام نہیں ہے وہ وہابی ہے. انہیں کعبے میں بھی ہے تو کر دینا ہے اس کو. نہ کعبے کا امام، نہ مسجد نبوی کا امام. ہم اس کو امام مانتے ہیں. ہماری مسجد کا امام سرکار کا چاہنے والا ہے تو وہ ہمارا امام ہے. یہ غلط فہمیاں آپ کے دلوں میں ڈال دی گئی، بھٹکا دیے گئے. آپ دوغلے ہو گئے. اس طرح سے دعا قبول نہیں ہو رہی. دوغلوں کی، منافقین کی، مشرکوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جو سرکار کا چاہنے والا ہے دعا نہیں بھی کرا، مشکل آ گئی، خاموش بیٹھ کے یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ تو اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. نام مصطفیٰ کافی ہو جاتا ہے، نام غوث کافی ہو جاتا ہے، نام علی کافی ہو جاتا ہے. کر کے دیکھ لو یہ نسخہ. جب سمجھ میں آئے گا بیٹھ کے ان کی چائے پی کے، ان کے بریانیاں کھا کے، ان کے دعوتوں میں جا کے ان کو بہت بڑا عالم سمجھ کے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ 70 ایسے لا دیے کہ ہماری مسجدوں کے قریب مندرہ بنانے لگے. ہم کیا کریں گے؟ وہ وقف بورڈ ہے. وقف بورڈ کون سے؟ چوروں کا ہے پورا وقف بورڈ. وقف بورڈ میں کون سے ہے؟ پورے چوراں بیٹھے ہوئے ڈاکواں وقف بورڈ کی زمین کو کھا گئے. کا وقف بورڈ، کہے کا منسٹر، کہے کی حکومت. بس ہم یہ سمجھنا حکومت خواجہ کی ہے. ہم جو بولیں گے خواجہ کو بولیں گے. جب خواجہ انقلاب لائیں گے تو تم کو پناہ نہیں ملے گی. ہم تو امید رکھ رہے ہیں خواجہ حسین شاہ ولی کے صدقے میں ایسی نظر ڈالو کہ کفر بھی مٹ جائے، ضلالت بھی ختم ہو جائے، شرک بھی ختم ہو جائے. اسی امید میں یہ فیضان غوث الورا کا جلسہ رکھا جاتا ہے. تو سرکار نے کہا اس کو کہ اے اللہ تو کتوں میں سے کسی ایک کتے کو مقرر کر دے. ابھی ابو جہل کو معلوم ہو گیا. انہیں بولا جب آپ اتنا مانتے تھے وہ لوگ کافر کہ سرکار جو بولتے وہ ہوتا، مگر انہیں کلمہ پڑھ کے بولا نہیں ہوتا. تو کون ہے بولو؟ آپ کافروں سے بدتر ہے کہ نہیں ہے منافق؟ بولو. ابو جہل ڈر گیا. ارے بولے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو وہ ہو کے رہے گا. اور یہاں بول رہے ہیں سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں. اور غوث اعظم کہتے ہیں کہ سرکار تو میرے نبی ہیں، میرے کوئی اختیار ہے جو چاہے کر سکتا ہوں میں. یہی بات تو بتانا ہے قوم کو
خالی نمازاں پڑھتے رہے گی. نمازاں پڑھنے سے کیا ہوتا رہے؟ سرکار کی محبت سے نماز پڑھ. خالی بغیر حب نبی کچھ نہیں ملتا. ڈھونڈے تو خدا بھی نہیں ملتا. سرکار کی محبت میں رہو, خدا تمہاری قربتوں میں لا لے گا اپنی. کدھر بابا سرکار کو سمجھے, نہ غوث اعظم کو, نہ امام اعظم کو, نہ خواجہ غریب نواز کو سمجھے. آگے نمازاں کئی کی نماز. تو نماز پڑھتا ہے کیا؟ میرے سامنے لاؤ کون مفتی نماز پڑھتا, اس سے پوچھتا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہے. بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم کو اپنی نماز پہ بھروسہ نہیں ہے, سرکار دو عالم کی شفاعت پہ بھروسہ ہے, غوث اعظم کی عنایت پہ بھروسہ ہے, خواجہ غریب نواز کے کرم پہ بھروسہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی تو پوچھ لینا. کہ آپ نظام صاحب کو پکڑ کے پوچھیں گے, واجد صاحب کو پکڑ کے پوچھیں گے, انہوں ذمہ دار نہیں. میں بول رہا ہوں, میں بولتا ہوں کس طریقے سے سمجھتے سمجھاتا ہوں. وہ طریقے سے دوسرا طریقہ بھی آتا. میرے کو 360 طریقے آتے سمجھانے کے. تم جس طریقے سے سمجھتے سمجھاتا ہوں. تو ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو, یہ بچوں کو, نہیں اللہ دینے والا ہے, غوث کیا دیتے. اللہ بولا میں غوث بھی دیتی ہوں پورا. تو ابھی اللہ کو پہچانا نہیں, تو اللہ کو سمجھ رہا کنجوس ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ تو عطا کرنے والا ہے, اور ایسا عطا کرنے والا ہے دوسرے کو بھی سخی بنا دیتا ہے. اس لیے ہم عثمان غنی کو غنی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. سمجھ گئے؟ یہ باتیں آپ کو سننے میں نہیں ملتی. جا کے ان بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, ان کے ویڈیو میں زیادہ ہے. ویڈیو کسی کا دیکھنے سے ایمان نہیں ملتا. سرکار کی محبت میں فنا ہونے پر ایمان ملتا ہے. یہ خالی ان کو دیکھ لیے, ان کو دیکھ لیے, یہاں کے فارغ وہاں کے فارغ. وہ لوگ ایمان تو فارغ ہے نہ, یہاں کے فارغ نہ وہاں کے فارغ, ایمان سے فارغ ہے. آپ اچھے ہیں, آپ کے پاس ایمان سلامت ہے. کہ ہم فارغ نہیں ہیں لیکن ایمان تو سلامت ہے. جتنے فارغ ہو گئے پورے ایمان سے فارغ ہو گئے, اسلام سے فارغ ہو گئے. فارغ ہی ہوتے رہو تم. یہ ہے تو اہل سنت جماعت کس کو بولتے بیٹا معلوم؟ 73 فرقے ہیں. کتنے ہیں؟ 73 ہے. سرکار بولے 72 جو ہوں گے نا وہ دوزخی ہے. زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ 72 زیادہ ہے, اور ایک نجات والا ہے. 72 دوزخی. سرکار بول رہے ہیں اب انہوں دوزخیوں کو لا رہے ہیں. نہیں ان کو سمجھانا کہتے. مولا آپ بھی چلے جاتے, ہوا لگ جاتی, دھواں لگ جاتا, جل جاتے. نہیں, اب بھٹی کے قریب جا کے ہاتھ ڈالے تو کیا ہوگا؟ جلتے ہیں نہیں جلتے. ہاں ابھی چلے جا رہے, انہوں سمجھاتے کہتے. انہوں خود جو ہے, ان کو آلو بیچنا نہیں آتا, انہوں جا کے سمجھا رہے ہیں. یہ مرچیاں تلنے والے, بھجیے پان کے ڈبے والے, چائے کھا رہے, انہوں کیا کر رہے, انہوں خود جا رہے. ارے بھائی یہ پان صحیح نہیں بناتے, شرک ہے. یا غوث بولنا شرک ہے, جاری کرنا بدعت ہے. ہاں ذرا لکھ کے بتاؤ اللہ بدعت. نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا, انہیں بول دیا, انہیں سن لیا, انہیں بول دیا, انہیں کر لیا. ارے یہاں ہم آپ کو اتھینٹک بات بتا رہے ہیں. سرکار بولے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے. ابھی لوگ بولے کتوں کو دوزخ میں پہنچائیں گے. بولے ہم نہیں بول جا رہے, سرکار بول دیے. ہم تو بتا رہے ہیں, سرکار تو بول دی. اب جو سرکار بولے وہ سچ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولیے آپ. سرکار بولے 72 تو ہمارا ایمان ہے 72 دوزخ میں جائیں گے. ایک ناجی, ایک نجات والا جنتی جماعت. وہ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ وہ 72 سے ہمارو کیا کام؟ دوزخ میں جاتے تو جانے دو, جلنے دو, مرنے دو, ہمارو کیا کرنے کا ہے؟ اب ایک نیا نکالے ہمارے پاس کے علماء, کسی کو برا نہیں بولنا. ہاں بولا اچھی بات ہے, زہر کو بھی برا نہ کو, بولو کھا جاؤ آپ. کسی کو بھی برا نہیں بولنا. شجاع صاحب وہ سخت تقریر کرتے. بولا ہو سخت تو کریں گے, کیونکہ تمہارے کہنے ضمیر مردہ ہو گیا. جس کا ضمیر زندہ ہوتا انہیں دشمنوں کو جواب دیتا. تمہارا ضمیر مردہ ہو گیا, تم جو ہے وہابیوں کا پیسہ کھا کھا کے
چلے گئے 12 کے بھاؤ میں، تم بھی ادھر ہی چھے، ہمارے کو وہاں نہیں جانا ہے، ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہمارے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے، اس لیے ہم ڈٹ کے بولتے ہیں۔ اب اس کو برا بولو بھلا بولو، یہ ہے سچی بات سچی ہے۔ سرکار بولے 72 فرقے دوزخ میں ایک جماعت، یہ سننا ہے۔ آپ جو مال کماتے نا اس سے بہتر، آپ نے کروڑ روپے بھی ہیں تو اس سے بہتر بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ لاکھ آپ مالدار ہوں گے، لاکھ آپ اچھے اولاد ہوں گی، لاکھ آپ کے کچھ بھی ہوں گا، پیسے کی خاطر اتنا کریں نا آپ محنت، ایمان کی خاطر کرے کیا پوچھو، ایمانداری سے بولو۔ پیسے کی خاطر کتنا کرے، راتوں میں جگے، صبح گئے، وہ کرے، اولاد کو پالنے کی خاطر، اولاد ہاتھ کو آئی، یہاں سے جا کے باہر نوکری کرے، وہاں اٹھا کے خود ہی پکا لیے، ہاں انڈا تلنا نہیں آتا تو کچا انڈا کھا گئے، اتنی محنت کر کے جا کے کما کے لائے، نہ اولاد ہاتھ کو آئی نہ پیسہ آیا۔ بات تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں بابا کو اولاد ہی خود نکالتی کرتے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ ہے اگر اسلام میں رہتے، ایمان پہ محنت کرتے، بچے کو ایمان سکھاتے تو انہیں آپ کو ہتھیلی میں رکھتا، کیونکہ سرکار نے سکھایا ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایمان نے کہا ہمارا بچہ کمارا للو پلو بنا کرے، انہیں آگے بولا 11ویں نہیں کرنا تو بابا ڈر کے 11ویں چھوڑ دیا، انہیں بولا درگاہ حسین شاہ ولی کو نہیں جانا تو حسین شاہ ولی صاحب سے غداری کر دیا، نہیں وہیں رہ کے نہیں آ رہے۔ ہاں، اور بات تو ایسے ہے جا کے ہندوؤں کو نہیں چلے گی پٹی چلے جانا، کیا غداری ہے؟ حضرت حسین شاہ ولی تیرے کو مسلمان بنائے تو ہندو پٹی کو کر دیا شادی، کیسے غدار لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ بات پیسے کی خاطر بھٹک گئے، ان کو بلا رہے ان کو بلا رہے، رشوتاں کھا کے پیسے، ارے رشوتاں کھا کے تو پیسے لے سکتے، شراب پیے بھی تو بہت پیسہ آتا، شراب کی دکان ڈال لیتے کیا؟ سود سے بھی بہت پیسہ آتا، شراب بیچنے سے بھی بہت پیسہ آتا، بلیک منی سے بہت پیسہ آتا۔ ہم کو حرام کا پیسہ نہیں چاہیے، ہم کو حلال کا ایک لقمہ چاہیے جو زندگی گزارنے کے لیے پیسہ۔ وہ غوث اعظم تعلیم دیتے ہیں، وہ خواجہ غریب نواز تعلیم دیتے ہیں، وہ تعلیم ہے ہمارے پاس، اس سے ہمت ہے۔ اب اتنے جو بزدل لوگ ہیں نا، ان کا رشوتہ ہے، سود کا ہے پیسہ، اتنا پیسہ ہے، میاں ذرا جلسے میں بیٹھا تو ادھر ادھر دیکھتے رہتا، کون آ رہی تھی کیا ہے، اس کو ڈر رہتا، کہیں اکیلے بیٹھ نہیں سکتا، کہیں اکیلے جا نہیں سکتا۔ میرے کو بولو یہاں سے پیدل چلے آتا ہوں میں، پچھ محل لے دو، ہاں چلتے آپ میرے ساتھ، بولو یہاں سے چل جائیں گے گلبرگہ پیدل، پھر ایسی تقریر کر کے پیسہ رکھ کے گاڑیوں کو ٹائنے چلا لے کے ادھر مجمع میں بیٹھے تو دیکھو آپ پیسے والوں کو ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے رہتے، حیران پریشانی۔ وہ پیسے پہ لعنت ہے، لعنتی پیسہ ہے، پریشان ہے، اپنے کو سکون ہے، یا غوث بولو سکون آ جاتا۔ ہاں بھائی آپ پیسہ رکھو لیکن غوث کی 11ویں کرو، سکون رہتا گھر میں بھی، پیسے میں بھی برکت رہتی، گھر میں بھی سکون۔ پھر 11ویں کی 11ویں، پھر مرغ کھاؤ، مٹھا کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، غوث کے صدقے میں روحانی غذا بھی مل رہی، غوث کے صدقے میں جسمانی غذا بھی مل رہی۔ یہ ہے سکون، سکون نہیں ملتا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا، سورہ ہود کی آیت پڑھو تو آپ کو معلوم ہوتا، اللہ نے کہا کہ میں نبیوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں اے حبیب تاکہ دل کو سکون ملے۔ تو پتا چلا اللہ کے محبوبوں کے ذکر سے سکون ملتا ہے، پیسے سے، گھر سے، دولت سے، اولاد سے، بیوی سے سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے تو غوث اعظم کے ذکر سے ملتا ہے، غریب نواز کے ذکر سے ملتا ہے، خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، رنجیت پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر سے ملتا ہے، حضرت میرا حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک رہیں گا جو جنت میں۔ صحابہ بولے وہ 72 سے مطلب نہیں ہے، لیکن آج کل کے لوگ وہ 72 میں جاتے ہیں، انہیں رافضی کیا بول رہا، مہدوی کیا بول رہا، پکوڑا کیا بول رہا، انہیں منافق کیا بول رہا، انہیں کیا بول رہا، انہیں ٹائی لگا کے کیا بول رہا، انہیں لنگے سر ہو کے کیا بول رہا، انہوں نماز پڑھتے نماز۔ ہم کسی کے نماز کو نہیں دیکھتے، پڑھا جا پڑھا چل کہیں کو پڑھ رہا، تو تیری نماز قبول نہیں ہوتی، نماز تو ہمارے بچے کی قبول ہوتی کیونکہ سنی ہے۔
تیری نماز قبول ہوتی، کتنے بھی پڑھ لے تو، رات بھر نماز پڑھا تو کچھ نہیں، ہمارا بچہ ایک سجدہ کرا تو قبول. سننی ہے، یاد رکھ لو یہ باتیں، پھر بولنے والے نہیں ملیں گے آپ کو ایسے. حضور نے فرما دیا جب 72 فرقے جہنمی دوزخی، تو آپ یقین کرنا چاہیے. یہ یقین نہیں کرنے کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس لیے آپ دوزخیوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. تو لاکھوں مندر آپ کی مسجد کا بازو بنا دے رہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی. اتنے مسلمان دعا کر رہے ہیں، پھر ظلم کیوں ہو رہا؟ کل ہی میں نے خبر دیکھا کہ دلی میں 40 مسلمانوں کے گھروں کو بغیر اطلاع دیے، بغیر نوٹس کے ان کو سامان بھی اٹھانے نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ انہوں موبائل فون بھی نہیں لا سکے. 40 گھروں کو بلڈوزر لگا کے تباہ کر دیا گیا دلی میں. دلی ہندوستان کے، بھارت کے صدر مقام پہ یہ حال ہونے والا ہے. اب اس سے بچنا ہے تو یا غوث بولنا پڑے گا، حضرت حسین شاہ ولی کی وفاداری کرنا پڑے گا، توحید پہ قائم رہنا پڑے گا، سرکار کا دامن تھامنا پڑے گا، ورنہ گھروں پہ بلڈوزر لگائے کوئی پوچھنے والا کہاں ہے لیڈر تک؟ انہوں تو بنگلے میں ہیں، دیکھو شادی خانہ کتنا شاندار قائم کریں. ہاں، لاکھوں روپے، کروڑ روپے ان کے جیب میں جا رہے ہیں. آپ کو کیا مل رہا؟ جوتے، بلڈوزر. آپ کو کیا مل رہا؟ سنبھل جاؤ. ایک معاملی مندر کو نہیں ہٹا سکے وہاں سے. یہ لیڈر ہے. ارے غوث کا غلام سچا اتر جائے نا، ایسی کئی مندروں کو مسجد بنا دیے. ہاں ہاں کرے ہم. کیا بول رہا؟ بول ہمارے سامنے. ہاں، کیونکہ بستی کے بستی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، پھر مندر کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو مسجد ہی بنی گی نا. کدھر ڈر رہے ہیں؟ نہ بولے تو ڈرنے کی بات ہے. آپ مسلمان ڈرتا، اللہ تو بول رہا کہ جو مومن ہے اسی کو غلبہ ملے گا، کامیاب وہی ہے. تم غم مت کرو، تم پریشان مت ہو، اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ تم مومن ہو اور غلبہ تمہیں کو ملے گا. اللہ کو ماننے نہیں سے ہو جا. ارے نہیں، دنیا کو دیکھ کے بھی چلنا. دنیا کو دیکھ کے نہیں چلتے. ساری دنیا جو ہے زہر کھا لی تو ہم بھی کھا لیں گے. ہاں، ساری دنیا غلاظت میں ملطف ہے تو ہم بھی وہی پہ چلے جائیں گے. ہم تو اللہ کی بات سنیں گے، ہم تو رسول اللہ کی بات سنیں گے، ہم غوث اعظم کی بات سنیں گے، ہم خواجہ غریب نواز کی بات سنیں گے، ہم خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے صحابہ پوچھے کون ہے وہ جنت والی جماعت؟ تو بولے سرکار بولے ما انا علیہ و اصحابی، جس میں میں ہوں اور میرے صحابہ ہے. تو سرکار جس راستے کو بتائے وہ سنت، اور صحابہ جو راستے پہ چلے وہ جماعت. اس طرح ہم اہل سنت الجماعت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں. صحابہ نے کہا سرکار دو عالم علم غیب رکھتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں سرکار علم غیب رکھتے ہیں. صحابہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم بھی کھڑے رہ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں. صحابہ نے کہا سرکار بڑے سے بڑی پریشانیوں کو منٹوں میں کرتے ہیں، ہم نے مان لیا. صحابہ نے کہا سرکار کھارے پولی کو میٹھا کرتے ہیں، ہم بولے بالکل کر سکتے ہیں سرکار. صحابہ نے کہا سرکار چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، ہم نے کہا بالکل کر سکتے ہیں. انہوں بولے ایسا ہوتا کیا؟ کھڑے رہ کے یہاں سلام پڑھے تو سرکار سنتے کیا؟ میں بولا تیری نہیں سنتے، ہماری سنتے. سرکار قیامت میں شفاعت کرتے کیا؟ کرتے کیا میں ہیں؟ ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بننا بیٹا، سمجھے؟ ان سے رشتہ داری نہیں کرنا، ورنہ نحوست برس رہی ہے گھروں میں. ایسی بھویں لا لیے، ایسے داماد لا لیے، گھروں میں نحوست برس رہی ہے. اس واسطے خواجہ حسین شاہ ولی پلٹ کے نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ سرکار کی محبت کو دیکھتے ہیں. اس واسطے کرم نہیں ہو رہا. جو صحیح عقیدے پہ ہے خالی ان کا پھول کھا لیتا ہے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. کر کے بتاؤ، میں بتا رہا ہوں نسخے آپ کو. یہ جو پریشانی آ رہی نا، آپ نے غداری کی اولیاء کے ساتھ، آپ نے صحابہ کے ساتھ غداری کی، آپ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ غداری کی، وہابیوں کی صحبت اختیار کی، ان کے پیچھے نماز پڑھے تو آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. گھروں میں پریشانی ہے، پیسے ہیں لیکن وہ پیسے بیماریوں میں جا رہے ہیں.
وہ پیسے انہیں کھا جا رہا، انہیں کھا جا رہا، انہیں بٹے بازی کر رہا، انہیں کر رہا، زمین خرید رہے ہیں، دوسرا قبضہ کر لے رہا، آپ چھڑانے تک رہے، زمین آپ کی، یہ نحوست آ رہی ہے، اور سرکار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے تو نحوست آ رہی، زمین آپ کی نہیں رہ رہی، گھر آپ کا نہیں رہ رہا، بیوی آپ کی نہیں رہ رہی، بچہ آپ کا نہیں رہ رہا، پیسہ آپ کا نہیں رہ رہا ہے، کیونکہ آپ نے اولیاء سے غداری کی، سرکار کے گستاخوں کو جواب نہیں دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ، ہم سب مل کے سرکار کے گستاخوں کا مقابلہ کریں گے، تو پھر دعا بھی قبول ہوگی، نمازیں بھی قبول ہوگی، تمام شریعت بھی قبول ہوگی۔ اس لیے ہم اہل سنت جماعت ہے، یا غوث کہنے والے۔ کوئی بولا یا غوث کہنا کہاں ہے، کیا بولنا بیٹے معلوم؟ سنیوں کے پاس ہے، بولا ہم سنی ہیں، یا غوث بولتے، تو کون ہے؟ پکوڑا ہے تو چل یہاں سے، بولا سمجھے؟ یہ نشانی ہے۔ فاتحہ کہاں ہے؟ بولنا ہم سنیوں کے پاس ہے، ہم سنی فاتحہ کے، تو نہیں رہتا چل جائے یہاں سے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ درگاہ کو، ہاں سنی ہے، درگاہ کو جاتے۔ یہ مختصر بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو سنی ہوتا ہے نا وہی 11ویں شریف کرتا۔ 11ویں شریف کیا ہے؟ 11ویں شریف دراصل حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو ایصال ثواب پہنچایا جاتا۔ ہم اہل سنت جماعت ایصال ثواب کو مانتے ہیں۔ ایصال ثواب کس کو بولتے ہیں؟ ایصال ثواب اس کو بولتے ہیں کہ ہم اگر کوئی نیک عمل کرے تو ہمارے جو مرنے والے ہیں نا، جیسے ہمارے بابا مر گئے، ہماری اماں مر گئے، ہماری بہن مر گئے، ہمارا بھائی مر گیا، تو اب ہم کیا کرنا؟ مر گیا بول کے چھوڑ دینا؟ ہم سنیاں نہیں چھوڑتے، اس کی خبر پہ بھی جاتے، اس کو پھول بھی چڑھاتے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مرحومین پہ ہم پھول چڑھائیں گے تو پھول جب تک تر و تازہ رہیں گے ہمارے مرحوم کو اس کا ثواب ملے گا، اور وہ نیک ہیں تو درجے بلند ہوں گے، اگر گناہ گار ہیں تو ان کے گناہوں میں کمی ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ ہے سنیوں کا۔ اس لیے مرنے کے بعد بھی ہم اپنے ماں باپ کو نہیں، انہوں مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، ہاں مطلب گاڑنے بھی کہیں کو لے جا کے جلا دو، خامخواہ کے زمین ہم تو بھی گاڑ لیتے ہمارے مردوں کو، ان کو لے کے ان لوگوں کیا کرنا؟ پکوڑوں کو جلاؤ، بولنا تم یہاں بھی جل رہے ہو وہاں بھی جلو، وہاں تو جلنے چاہیے تمہارے کو، تو یہیں سے اسٹارٹ کر دینا ان کو۔ اس واسطے ان کو قبرستان میں جگہ نہیں دینا، ہمارے لیے جگہ، کیونکہ ہمارا مردہ زندہ ہے۔ بلکہ احادیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، اگر ہم مسلسل اپنے ماں باپ کی خبر پہ جاتے رہیں گے تو وہ انتظار کر دیں گے، ارے میرا بیٹا جمعے کو آ رہا۔ یہ ہے حدیث پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا، یہ حدیث سے چھپا دیے۔ جب ہمارے معمولی مومن جو ہے خبر میں زندہ ہے تو بھی خواجہ حسین شاہ ولی کی زندگی کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسے زندہ ہے غوث اعظم، بغداد میں رہ کر چاہتے ہیں تو ہماری محفل میں سرکار آ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ادب سے بیٹھو، نہ جانے کب نظر کرم غوث ہو جائے۔ اب بولو غوث اعظم کون ہے؟ اب میں یہاں سے بچوں کو سکھاؤں۔ غوث اعظم پیران پیر، ہرے جھنڈے کے شہزادے، دستگیر، کس کو کہتے ہیں معلوم؟ وہ ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی رضی اللہ عنہ۔ غوث اعظم کا نام ہے عبد القادر۔ آپ سید گھرانے کے ہیں، آپ سید گھرانے کے، سادات گھرانے کے ہیں، اور آپ کہاں پیدا ہوئے؟ گیلان یا جیلان میں پیدا ہوئے، ایران کا علاقہ ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 30 شعبان کو پیدا ہوئے۔ 30 شعبان تھی۔ 30 شعبان کے بعد کون سا مہینہ آتا؟ شعبان کے بعد کیا آتا؟ رمضان۔ ذرا زور سے بولو تاکہ میرے کو بھی معلوم ہے، میرے کو بھی آپ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے نا، میرے کو بھی معلوم ہے، بھول گیا ہمیں تو۔ رمضان، شعبان کے بعد کون سا آتا؟ رمضان۔ ہاں یہ یاد رکھو، جنوری فروری، ہاں یہ نہ کو، یہ تو رکھو اپنا، یہ بھی رکھنا، رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، کیا ہے سب مہینے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ ہے ربیع الثانی۔
دیکھیے آپ ایک چیز بولے، ہمارے بڑے بڑوں کو نہیں معلوم ہے، کیا معلوم ہے؟ کہاں سے نوٹ آتے معلوم ہے، کہاں کھائیں گے، چکن 65 کیا ہے، ہوٹل محفل ہوٹل میں کیا ملتا معلوم، الصبا میں کیا ملتا معلوم، ادھر بازو کو سی ہوٹل ہے، ارے یہ ان لوگوں کو جو ہے بھیجے آدھا گھنٹے میں چائے نہیں لائے، ایسے لوگ ہیں کام کرنے والے، آپ کو آدھا گھنٹہ ہو گیا گاڑی لے کے گئے، میرے کو بولا 2 منٹ میں منگا لیتا تھا میں اپنے بچوں سے، آدھا گھنٹہ کریں پھر کے ادھر ادھر آ کے جب چائے لے پا رہے، ہمارے پوری مولانا کی تقریر ہو گئی، یہ کام کر رہے ہیں، ایسی ہے باہر کے بچوں کو رہ کام جو ہے مستعدی سے کرنا، جلسہ ہو رہا جا کے بیٹھ گئے، کیا پورا بیرل لا رہے تھے کیا چائے کا وہاں سے اٹھا کے، یہ کام ہے ہمارے سنیوں کا، جدھر دیکھو ادھر خیر، جہاں بیٹھ کے باتاں کر کے پان کے ڈبوں پہ جائے، یہ موزانہ امامہ پان کے ڈبوں پہ زردے کھا رہے، گٹکے کھا رہے، بڑھیا پی رہے، یہ کام اماموں کا نہیں ہے، یہاں تو خوشبو رہنا منہ میں، کیونکہ تلاوت قرآن کی جاتی ہے، ایسا ہے، یہ حال ہے ہمارے سنیوں کا، پھر بولتا ہم سنی، یہ سنی ایسا رہتا، سنی پاک بات رہتا، 1 منٹ میں کام کر دیتا سنی، کیوں گیا وہاں گئے بیٹھ گئے وہاں ان سے ٹکٹر لگائے، نہیں ابھی وہ دودھ گرم ہو رہا تھا انہیں بٹھا دیا تھا، دوسری ہوٹل میں جانا تھا جہاں گرم دودھ تھا، یہ باتیں چھوڑو، آپ لوگ مستعدی پیدا کرو، پھر دیکھو دنیا آپ کے قدموں میں آ جاتی۔ ایک بات بتا رہا ہوں، برا من مانیے، اگر برا مان ہے تو، ہاں اللہ خیر رکھے، تو حدود بنا نے پی، گیلان میں پیدا ہوئے، جیلان بھی بولتے ہیں اس کو، اور باتوں میں چینی بھی بولتے ہیں، گی بھی بولتے، یہ یاد رکھو، اور ایران کی شہر، ایران جو ملک ہے نا، اس میں تھا آپ کا یہ کام، وہاں آپ پیدا 30 شعبان کو پیدا ہوا، رمضان شروع ہو گیا، 30 شعبان کو رمضان ہو، تو غوث اعظم پیدا ہوئے، تو جو سحر کو، سحر معلوم ہے، سحر کب کرتے؟ دوپہر کے 2 بجے، کب کرتے سحر؟ ہاں 4:30 دن کے رات، ہاں رات میں کرتے نا، 4:30 بجے جب دن ٹائم رہتا، برکت رات میں ہوتی ہے، اس سحر، جب سحری ہو جاتی تو اس کو کہتے ہیں سحری، سحری بولے تو کھانا پینا، روزہ کھا کے پیے رہتے، پھر افطار جس کو بولتے ہیں سورج ڈوبنے کے بعد، پکوڑوں کی اذان پہ نہیں، پورا سورج ڈوب جانا، جب سنی مسجد میں اذان ہوئی جب روزہ کھولنا، اب یہ اہل حدیثاں خبیثاں وقت سے پہلے اذان دے رہے، ہمارے سنیاں کھول دے رہے، نہیں جلدی، افطار میں جلدی کرنا، بولا افطار بھی جلدی نہیں کرنا وقت سے پہلے، کچھ سمجھ کا نام نہیں ہے، سحر دیر سے کرو گے تو اذان تک سحر کر رہے ہیں، جبکہ سحر کا وقت فجر کی نماز سے 20 منٹ پہلے شروع ختم سحر، اور افطار کا وقت سورج پورا ڈوب جانا، اس لیے ہمارے پاس حنفیوں کے پاس سورج جب پورا ڈوب جاتا ہے 5 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے، تو ہمارا روزہ اچھا رہتا۔ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جائیں گے، خبیثوں کی ایمان تو غارت کر رہے ہیں، روزہ بھی غارت، نمازیں بھی غارت، قرآن بھی پڑھنا ختم، بچ کے رہو، یا غوث بولو، ان کو دیکھتے یا غوث بولو، لمبی داڑھی بھی پریشان ہو جاتا، اس لیے لمبی داڑیاں دیکھ کے مت جاؤ، دل میں محبت غوث ہے تو دیکھ کے جاؤ، ہاں سنو یہ دھوکہ دے رہے، تو سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے سحر کو دودھ پیے، پھر دن بھر دودھ نہیں پیے، پھر افطار کو دودھ پیے، یعنی پیدا ہوتے ہی روزہ رہ گئے۔ ہے کوئی ایسا بچہ؟ سنیں کبھی ایسا بچہ؟ یہ بچوں یاد رکھو، سرکار غوث اعظم ایسے بچے ہیں، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو سرکار ان کے والد، حضرت ان کے والد کا نام ہے حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی والدہ کا نام ہے امۃ الخیر ام جبار حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بھی ولی، ماں بھی ولی، والد بھی ولی، خاندان کو تھا امام حسن دادا، امام حسین نانا، سید گھرانے کے، سید گھرانہ بولے تو سرکار نے جن کو فرمایا الحسن و حسین سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین کون ہے؟
नौजवान जन्नत के सरदार हैं। तो उस घराने में यानी गौसे आजम का पूरा घराना सरदार है, सरदार घराने में पैदा हुए, इसलिए आप भी औलिया के सरदार हैं। ये गौसे आजम पैदा होते रोजा रह गए। जब आप पेट में थे नाम आता है मोहतरमा के, तो सरकार दो आलम हमारे आका हजरत अबू सालेह जंगीदोस्त आपके वालिद, आपके फादर के ख्वाब में आके बोले, ए अबू सालेह तुमको लड़का होगा जो मेरा महबूब है। इसलिए जब हजरत गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला पैदा हुए ना, उस बगदाद में जितने बच्चे पैदा हुए वो सब बच्चे ही हुए। 70 घरों में औलादी लोगों को 70 के 70 लड़के पैदा हुए और सारे के सारे वली हो गए। ये बरकत है गौसे आजम की। आप पैदा होते बरकतें शुरू हो गई, पैदा होते रोजा रहे, पैदा हुए सारे लड़के, जीलान के लड़के पैदा हुए, लड़की पैदा नहीं हुई और सारे लड़के वली हो गए। तो अब बताओ, अगर हम गौसे आजम का नाम लेंगे, अगर हम 11वीं शरीफ करेंगे, अगर हम झंडा उठाएंगे, तो हम भी गौसे आजम की बरकतें हासिल करेंगे कि नहीं करेंगे? इसलिए गौसे आजम की बरकतें ऐसी हैं, सारे के सारे गौसे आजम की बरकतों से मानो गौसे आजम पैदा होते रोजा रह गए। अब रोजा रहने के लिए टाइम की जरूरत है ना, शहर का बहुत थी, इफ्तार का बहुत थी। हाँ, अब कोई बोला मैं दोपहर में शहर करा हो तो आप मान लेते, अब टाइम भी होता कुछ, रात में 4:30 को होती, मगरिब के बाद इफ्तार होती। लेकिन गौसे आजम अभी बच्चे हैं, अभी 1 दिन के हैं, उनको कैसा मालूम हुआ कि ये शहर है, इफ्तार है? सोचे आप कभी ये बात, मैं उनको कैसा टाइम मालूम हो गया? अभी तो बच्चे हैं ना, इतने बच्चे को टाइम नहीं मालूम रहता। आज कौन सी तारीख है पूछो, बच्चा परेशान हो जाता, क्या वक्त हो रहा? आप तो घड़ी को देखते नहीं, घड़ी को देख के बाद बच्चों को तो देखना भी नहीं आता, क्या बज रही थी, 2 बज रही थी, क्या है जी, ऐसा बोल देते नहीं। लेकिन गौसे आजम की शान देखो, अभी आप 1 दिन के हैं, आपको ये मालूम है कि ये रमजान का महीना है, आपको ये मालूम है कि शहर का वक्त ये है, आपको ये मालूम है कि ये इफ्तार का वक्त है। गौसे आजम को क्या क्या नहीं मालूम है, मौसम भी मालूम है, दिन भी मालूम है, वक्त भी मालूम है। तो मुझे कहने दीजिए, सरकार दो आलम को ये भी मालूम है, जब बचपन में ये मालूम था कि वक्त क्या है, मौसम क्या है, दिन क्या है, शहर कब है, इफ्तार क्या है, जब 1 दिन के बच्चे थे, जब ये मालूम था, तो गौसे आजम तो गौसे आजम है। बगदाद में रहकर ये जानते हैं कि हमारी महफिल में कौन कौन आया है। आपको समझ में आ रही बात? अब बोलो, अगर 11वीं हम करते हैं तो गौसे आजम हमारी 11वीं की खबर रखते हैं, हम पर नजरे करम फरमाते हैं। अब बोलो, गौसे आजम की नजरे करम होना नहीं होना? तो इसलिए 11वीं करना, करेंगे ना, झंडे उठाना या गौस के नारे लगाना, गौसे आजम करम फरमाएंगे, गौसे आजम देखेंगे। जब गौसे आजम बचपन में मौसम को पहचानते हैं, दिन को पहचानते हैं, वक्त को पहचानते हैं, तो गौसे आजम आज बगदाद में रह के हम गुलामों को भी पहचानते हैं। इसलिए करना, गौसे आजम उनको कहते हैं जो नाम शेख अब्दुल कादिर है। बैठो से बेचनी क्या हुई, गाना है क्या? फिर बैठो ना, सुनिए, आपके लिए बोलो, नाम याद हुआ? गौसे आजम का नाम क्या है बोलो? नहीं यार, नाम बोलो, ये तो लक़ब है। गौसे आजम का नाम अभी बोला नाम है, गौसे आजम का नाम है शेख सैयद अब्दुल कादिर। सैयद है आप, शेख सैयद अब्दुल कादिर। शेख इसलिए बोलते कि सारे बुजुर्गों के शेख है आप, इसलिए आपको पीराने पीर कहते हैं। पीराने पीर को तो पीरों के भी पीर, आपको गौसे आजम कहते हैं।